حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا نبی اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنات تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اب فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سدائی محسن پہ یہ ایسی مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، صباؤ چلے کہ باغ پھلے، صباؤ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے دانا میں کھولے، رازہ کی زبان تمہارے لیے۔ علماء اہل سنت کی جماعت موجود ہے اور ان کی جوتیوں کو میں سیدھی کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اپنے آپ پہ اتراتے ہوئے آپ کے روبرو میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ حضرات یاد رکھا جائے، اب تاریخ کے حجاب کو پلٹنے کی کوشش کیجئے اور آپ سچے نبی کے سچے دیوانے ہیں، عشق رسول میں غوطہ زن ہو جائیے اور نبی کی تعریف سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، حضرات جیسے ہی نظارے کے نظر کو ہم نے وسیع کیا ہے اور دوڑایا ہے، حضرات یہ دھرتی ہے، آپ کے سروں پہ آسمان سایہ فگن ہے، آج ہر جانب آپ اپنی نظر کو دوڑائیے اور ذہن کے پرندے کو پرواز کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے، جیسے ہی نگاہوں کو آپ نے اٹھایا ہے تو کبھی سورج کو دیکھا ہے تو کبھی چاند کو دیکھا ہے، کبھی آسمان کو دیکھا ہے تو کبھی زمین کی بستی کو دیکھا ہے، کبھی دریا کو دیکھا ہے، کبھی سمندر کو دیکھا ہے، کبھی پھول کو دیکھا ہے، کبھی پھولوں کی مہک کو محسوس کیا ہے، کبھی حالات کے کائنات کے ذرات کو دیکھا ہے۔ اور آگے بڑھیے گا، آدم کی شخصیت آپ کے نظروں کے سامنے، موسیٰ کی شخصیت آپ کے نظروں کے سامنے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی شخصیت آپ کی نظروں کے سامنے۔ حضرات اب میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں، یہ انبیاء کی جماعت ہے اور آگے بڑھیے گا، صحابہ کی جماعت ملے گی اور آگے بڑھیے گا، تابعین کی جماعت ملے گی اور آگے بڑھیے گا، شہداء کی جماعت ملے گی اور آگے بڑھیے گا، اولیاء کی جماعت ملے گی۔ حضرات یاد رکھا ہے، ارے کائنات کے ذرات کو چھان ڈالیے، ایک ایک شے ملتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن میں پوچھنا چاہیتا ہوں، علامہ شمیم القادری صاحب اور علامہ ریاض الدین صاحب ہمیں بتلا دیا جائے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اولیاء کی جماعت کیا کہے گی، انبیاء کی جماعت کہے گی، مصطفیٰ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ اپنے آپ میں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات میں کہنا چاہوں گا، ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دن مذہب اسلام ہے۔ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کے میرے مصطفیٰ کے مرتبہ جیسا کسی کا مرتبہ نہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا کی
نیتی پہ تشریف فرما ہے، آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا، اے لوگوں آدم کو دیکھو، اے لوگوں زکریا کو دیکھو، اے لوگوں موسیٰ کو دیکھو، اے لوگوں عیسیٰ کو دیکھو، اے لوگوں یونس کو دیکھو، اے لوگوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا، اے لوگوں انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، انبیاء کا کیریکٹر ہے، انبیاء کی زندگی ہے، انبیاء کے صبح و شام موجود ہے، لیکن یاد رکھا جائے آدم اسلام لے کر کے آئے ہیں، زکریا اسلام لے کر کے آئے ہیں، موسیٰ اسلام لے کر کے آئے ہیں، عیسیٰ اسلام لے کر کے آئے ہیں، اسلام لے کر کے سب لوگ چلے ہیں۔ میں پوچھنا چاہیتا ہوں، اے اسلام یہ سفر کب تک جاری رہے گا؟ اے انبیاء کی جماعت یہ سفر کب تک جاری رہے گا؟ تو انبیاء کی جماعت بھی کہہ رہی ہے اور اسلام بھی کہہ رہا ہے، اے منزل کی تلاش ہے، منزل مل جائے گی، سفر رک جائے گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سفر جاری ہے، تماموں کا کہنا ہے منزل مل جائے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہیتا ہوں، آپ ہمیں بتلا دیجئے، آئے دن آپ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات کبھی مدارپور کا چکر لگاتے، تو کبھی شپرا شہر کا چکر لگاتے، کبھی پٹنہ شہر کو چکر لگاتے، کبھی دہلی کا چکر لگاتے، کبھی ممبئی کا چکر لگاتے۔ حضرات آئے دن سفر پہ، آپ سفر ہی پہ سفر کیے جا رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی زبان ہوگی، لوگوں کی بات ہوگی، آپ کی بات ہوگی، لوگوں کی زبان ہوگی، لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرا منزل کی تلاش ہے۔ حضرات اپنے وقت کے ڈی ایم کو بھی منزل چاہیے، اپنے وقت کے پروفیسر کو بھی منزل چاہیے، اپنے وقت کے عالم کو بھی منزل چاہیے، اپنے وقت کے کاہل جاہل کو بھی منزل چاہیے، اپنے وقت کے پروفیسر کو بھی منزل چاہیے۔ حضرات اسلام تجھے بھی منزل چاہیے، آدم آپ کو بھی منزل چاہیے، انبیاء کی جماعت کو بھی منزل چاہیے۔ اے آسماں کی بلندی تیرا کیا خیال ہے؟ آسماں کی بلندی کہتا ہے اے لوگوں یاد رکھو ہمیں بھی منزل چاہیے۔ آسماں کی بلندی بھی کہہ رہی ہے ہمیں منزل چاہیے۔ 1,24,000 کمبخش پیغمبروں کی جماعت بول رہی ہے منزل چاہیے، اور آگے بڑھیے گا کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے منزل چاہیے۔ میں پوچھنا چاہیتا ہوں، علماء اہل سنت کی جماعت موجود ہے، ارے اسلام کو بھی منزل چاہیے، انبیاء کو بھی منزل چاہیے، زمین کو بھی منزل چاہیے، آسمان کو بھی منزل چاہیے، سورج کو بھی منزل چاہیے، چاند کو بھی منزل چاہیے، دریا کی روانی کو بھی منزل چاہیے، سمندر کی طغیانی کو بھی منزل چاہیے، اولیاء کی جماعت کو بھی منزل چاہیے، غوث اعظم کو بھی منزل چاہیے، خواجہ غریب نواز کو بھی منزل چاہیے، مخدوم سملہ کو بھی منزل چاہیے، حافظ ملت کو بھی منزل چاہیے، اعلیٰ حضرت کو بھی منزل چاہیے، تاج شریعت کو بھی منزل چاہیے۔ ارے منزل کہاں ہے؟ تو یہ کہیں گے ارے منزل کہیں اور نہیں ہے، بلکہ منزل تو مدینے کا تاجدار ہے۔ کوئی اور نہیں منزل، وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے الحمدللہ۔ رات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات تاریخ کے پنے کو پلٹیے، اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے مصطفیٰ تن تنہا ہے، تماموں کے لیے منزل ہے۔ میرے مصطفیٰ تن تنہا ہے، تماموں کے لیے منزل ہے۔ میرے مصطفیٰ تن تنہا ہے، تماموں کے لیے منزل ہے۔ حضرات یاد رکھا جائے، اس دور کی تاریخ اٹھائیے گا، آپ اپنے آپ کو قریب پائیے گا۔ میرے مصطفیٰ کس دور میں پیدا ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کس حالات میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات بارہا علماء کرام سے اور خطبۂ اعظام سے اور شورائے اسلام سے آپ برابر سنتے آ رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھا جائے، منزل کی تلاش سب کو ہے، لیکن میرے مصطفیٰ وہ منزل ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ سے ہو کر کے جو گزرا ہے اسے منزل ملی ہے۔
حضرات یاد رکھا جائے. اب میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں یہ شادی خانہ آبادی ہے حضرات, یہ نبی کی سنت ہے. ابھی آپ نے علامہ افضل حسین مصباحی سے آپ نے سماعت کیا ہے حضرات. میں آیا, آنے کے بعد بات پتہ چلی کہ علامہ افضل حسین مصباحی کے یہ لخت جگر نور نظر کا ختنہ اور عقیقہ بھی ہے حضرات. اب میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں دلہا اور دلہن یکجا اور اکٹھے ہوتے ہیں, ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے حضرات. زمانہ کسی کو دلہا کہتا ہے تو کسی کو دلہن کہا کرتا ہے, یہی تو بات سچ ہے. اب میں آئیے ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کرو اور آپ کو اپنے نبی پاک کی عظمت بتلانے کی میں کوشش کرو حضرات. دلہا اور دلہن حضرات آپ سے میں پوچھنا چاہیتا ہوں اے لوگوں دلہا کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ دلہا اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ پگڑی ہوا کرتی ہے, جس کے سر پہ صحرا ہوا کرتا ہے, جو کرتے اور پیجامے میں ہوا کرتا ہے حضرات, وہ بلند مقام پہ ہوا کرتا ہے, اس کے پیچھے اس کے عزیز و اقارب ہوا کرتے ہیں حضرات. میں نے کہا یہی ہے دلہا. آپ کہیں گے نوشہ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ عقد مسلم مسنونہ کا ارادہ بنا چکا ہے حضرات. میں کہنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت آپ کرتے چلے حضرات. علامہ افضل صاحب کہیں گے, علامہ شمیم القادری صاحب کہیں گے, علامہ شاعر اسلام ہدایت اللہ نوری صاحب کہیں گے, علامہ ریاض الدین صاحب قبلہ کہیں گے ارے دیکھو نوشہ یعنی دلہے کو کہا جاتا ہے. ایک لڑکی سے عقد کرے گا یقیناً اسی کو دلہا کہا جاتا ہے حضرات. میں نے کہا اس کی وضاحت کر دیا جائے. لڑکی سے عقد ہوگا نکاح ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہیں گے ارے دلہا اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نکاح کرنے والا ہے, نکاح ہو جائے گا یقیناً یہ لڑکی کا شوہر تاج ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا لڑکی کی آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا لڑکی کی لالی کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا, نکاح ہو جائے گا لڑکی کے لباس کی زینت کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا حضرات. میں نے کہا ایک لڑکی سے نکاح ہوا اسے نوشہ کہا گیا, دلہا کہا گیا. لڑکی کی زندگی کی حفاظت کرنے والے کو نوشہ کہا جاتا ہے, دلہا کہا جاتا ہے. اور اس کے باراتی اور ساراتی کو آپ بچے دیکھیں گے حضرات. جب نوشے کے سر پہ صحرا باندھا جاتا ہے اور دلہا بنایا جاتا ہے تو ماں بھی خوشی کے مارے جھوم جاتی ہے, بہن بھی خوشی کے مارے جھوم جاتی ہے, خاندان والے خوشی کے مارے جھوم جاتے ہیں حضرات. میں کہنا چاہوں گا یہ لوگوں یہ دنیا دار ہے یقیناً خوشیوں کے مارے جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہیں بھائی جھوم رہا ہے تو کہیں بہن جھوم رہی ہے, کہیں باپ جھوم رہا ہے تو کہیں ماں جھوم رہی ہے. میں نے جھومنے کا سبب جانا تو لوگوں نے کہا چہار جانب خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہے حضرات. میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں تاریخ کے پنے کو پلٹو, اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرو. آپ اسلام مذہب کے ماننے والے ہو, وہ اسلام مہذب مذہب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں, لاجواب ہے حضرات. چہار جانب خوشیوں میں جھومنے والا یقیناً وہ مسلمان ہے. وہ نوشہ نظر آ رہا ہے, اس کے عزیز و اقارب جھوم رہے ہیں حضرات. لیکن اسی دھرتی پہ اور اسی آسمان کے نیچے ایک نوشہ اتنا بڑا بنا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ارے خوشیوں کے لہر میں اور خوشیوں کے ماحول میں جھومنے والے کو نوشہ کہا جاتا ہے, سر پہ پگڑی باندھنے والے کو نوشہ کہا جاتا ہے. لیکن دھرتی یہ کربلا میں یعنی کربلا کے دھرتی پہ یقیناً ایک نوشہ بنایا جا رہا ہے جس کے سامنے خنجر ہے, جس کے پیچھے خنجر ہے, جس کے سامنے تلوار ہے, جس کے پیچھے تلوار ہے. اے چہار جانی مصیبت ہی مصیبت ہے. وہ نوشہ کون ہے, وہ دلہا کون ہے, وہ نوشہ کون ہے, وہ دلہا کون ہے حضرات. اگر ہماری گفتگو کے بیچوں بیچ میں آپ کی نظر پڑی ہوگی بات سمجھ میں آتی جائے گی حضرات. میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں خوشیوں کے ماحول میں نوشہ پانا ہے, زمانہ جھوم رہا ہے لیکن یہاں وہ مصیبت ہی مصیبت نظر آ رہی ہے. آخر بات کیا ہے, یہاں دلہا کیوں بنایا جا رہا ہے حضرات. دلہے کا دوسرا معنی یعنی اصطلاحی معنی میں بتلانے کی کوشش کرو حضرات. جہاں نوشہ ہے ایک لڑکی کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آؤ کربلا کے میدان میں, جب میدان کارزار میں نبی کا نواسہ کھڑا ہوا ہے,
नबी का लाडला खड़ा हुआ है, नबी का प्यारा खड़ा हुआ है, आले रसूल खड़ा हुआ है, तो उसके सर पे पगड़ी बांधी जा रही है और हैदर कर्रार की तलवार दी जा रही है और कहा जा रहा है, ए मेरे भाई आ, तुझे इस्लाम का आखिरी दुल्हा बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौर से दामन, गौर से दामन, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, वाह, बहुत खूब। हजरात, मैं कहना चाहूंगा मैदान कारज़ार में मेरा इमाम दुल्हा बन रहा है, चार जानिब से मुसीबत ही मुसीबत है। हजरात, जमीन के ऊपर आज के डेट में जिस नौशे को बनाया जाता है, एक लड़की की हिफाजत करने के लिए हमारा तैयार रहा करता है, लेकिन जैसे ही मेरा इमाम करबला के मैदान में नौशा बना है, दुल्हा बना है, तो जमाने को पैगाम दे दिया गया है, ए जमाना देखो, ये दुनियादार है जो एक लड़की की हिफाजत करने के लिए नौशा बना करते हैं, लेकिन मेरा भाई जो आज नौशा बन रहा है, याद रखो, ये मस्जिद की हिफाजत करने वाला दुल्हा है, नमाज़े पंजागाना की हिफाजत करने वाला दुल्हा है, नबी की शरीयत की हिफाजत करने वाला दुल्हा है और मजहब इस्लाम की हिफाजत करने वाला दुल्हा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन मजहब इस्लाम है। रात याद रखा जाए, आज हम कहा करते हैं, हम सोचते हुए नजर आया करते हैं कि इस्लाम तो आसानी से हमारे करीब आया है। रात याद रखा जाए, जब हम इस्लाम के किताबों की और इस्लाम की तारीख को जब हम पढ़ेंगे, तब जाकर के पता चलेगा आज हवा भी मस्ती में झूमती हुई नजर आया करती है और आज भी आसमान मस्ती में झूमता हुआ नजर आया करता है, आज धरती भी मस्ती में झूमती हुई नजर आया करती है, आज हम और आप मस्ती में झूमते हुए नजर आया करते हैं। ये किसी और का कर्म नहीं है, बल्कि रसूल पाक का कर्म है। याद रखा जाए, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन मजहब इस्लाम है। इसी वजह से मैं कहा करता हूँ, रात आसमान की बुलंदी बोलती है नबी नबी, सूरज की रोशनी बोलती है नबी नबी, आदम बोलते हैं नबी नबी, जकरिया बोलते हैं नबी नबी, अंबिया की जमात बोलती है नबी नबी, सिद्दीक की सदाकत बोलती है नबी नबी, फारूक की अदालत बोलती है नबी नबी, उस्मान की सखावत बोलती है नबी नबी, अली की शुजाअत बोलती है नबी नबी, इमाम अली मकाम की शहादत बोलती है नबी नबी, गौसी आजम की करामत बोलती है नबी नबी, आला हजरत की इल्म की दौलत बोलती है नबी नबी। हजरात, याद रखा जाए, इस दौर का मुसलमान और इस दौर का मुसलमान दुल्हा बोला करता है नबी नबी, कहीं दुल्हा बोलता है नबी नबी, कहीं पगड़ी बोलती है नबी नबी, कहीं सेहरा बोलता है नबी नबी, तो कहीं दुल्हन की लाली बोलती है नबी नबी, कभी कंगन बोलती है नबी नबी, कभी मेहंदी बोलती है नबी नबी, कभी अजीज़ो अकारीब सब बोलते हैं नबी नबी, कभी तो आला हजरत कहते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। मैं कहना चाहूंगा, ए लोगों, किसी ने कहा है जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनके किरदार से जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, ए लोगों, तारीख के पन्ने को पलटने की कोशिश किया जाए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन मजहब इस्लाम है। हजरात, ये मुहज्जब मजहब इतना बुलंद बाला है कि जिसका कोई जवाब नहीं, और उस इस्लाम की मंजिल रसूल कायनात है, जो हम सबों के रसूल आजम है। हजरात, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं, मेरे नबी के दर्स जैसा किसी का दर्स नहीं। हजरात, जब जो नबी को राजी कर लिया वही खुदा को राजी कर लिया, जिससे खुदा राजी हो गया मुकम्मल कायनात उसकी हो गई।
ان دین اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ لہذا میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تو اپنے حبیب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔